السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے نہ کسی کتاب سے ان کو پڑھا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی سے اس کو سنا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی آپ پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیے ہیں، جو آپ کی صداقت کے لیے دلیل ہے۔ اور آیات اللہ سے مراد وہ معجزات نما واقعات ہے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، جیسے حضرت داؤد کا اکیلے جالوت کی قوم سے مقابلہ کرنا اور جالوت بادشاہ کو اکیلے قتل کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ شکست فاش دینا، اسی طرح سے ایک گمنام چرواہے کو بادشاہ بنا دینا اور نبوت عطا کرنا اس کو۔ یہ سارے جو واقعات ہیں اس کو ہم نے بذریعہ وحی آپ تک ٹھیک انداز میں پہنچا دیا ہے، جو آپ کی صداقت کی، جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، جو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ طالوت اور جالوت کے اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے اور بھی بہت سی نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کا اختیار عمل میں آنا چاہیے جو اس کے اہل ہو، اور اہلیت میں خاص طور سے دو چیزوں کا اعتبار ہونا چاہیے، ایک علم اور دوسرا قوت۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں ذمہ داروں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم صرف مال دیکھتے ہیں ذمہ داری میں، کہ آدمی مالدار ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس وہ مالدار ہونا چاہیے، اس کا علم نہیں، اس کی قوت نہیں، اور اس کا جو پاور ہے وہ نہیں۔ ایسی ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بس اس کے بعد مال کتنا ہے۔ تو یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ ذمہ داری کا اہل ہو، وہ اس کے قابل ہو، وہ اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ علم والا ہو، وہ جانتا ہو۔ بغیر علم کے اور جو اہل نہ ہو ایسے لوگوں کو ہرگز ذمہ دار نہ بناؤ، ورنہ وہ کام فساد ہی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فساد ہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر دشمن کی کثرت یا کسی اور وجہ سے دل میں خوف اور نا امیدی پیدا ہو تو ہمت بڑھانے کی باتیں کرنی چاہیے، قوت ایمانی میں اضافہ کرنے کی باتیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، میرا اور آپ کا ایمان پرانے لوہے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسے زنگ کو دھلا جاتا ہے، تو اسی طرح سے میرے اور آپ کے ایمان کو بھی وقت پر دھلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو دروس ہوتے ہیں، جیسے ہم بیٹھ کر کے باتیں سنتے ہیں کتاب و سنت کی، یہ اس زنگ کو دھونے کا کام کرتی ہے اور اس چیز کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی طرح سے جڑے رہیں اور دین کی باتوں کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ۔ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں انشورنس کے تعلق سے، کافی تفصیلی ہم نے بات کی۔ آج بھی ہم ایک انشورنس دیکھیں گے، وہ کمرشل انشورنس ہے، یعنی تجارتی، جس کو تجارتی بیمہ پالیسی ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایک ایسا معاہدہ ایک ایسا ایگریمنٹ جو لین دین کرنے والوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی تجارت پر وہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک طرف کسٹمر صارف ہوتا ہے، کسٹمر ہوتا ہے جو انسٹالمنٹ بھرتا ہے، قسطوں میں بھرتا ہے پیسے، اور دوسری طرف کمپنی ہوتی ہے جو اس کو اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ آپ فلاں سال تک کمپنی میں قسط وار انسٹالمنٹ پر پیسے بھرتے رہو، اور جب کبھی آپ کا نقصان ہوگا کمپنی میں، مال میں، کسی بھی دکان میں آپ کی یا کسی بھی چیز میں آپ کا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں کمپنی اس کی بھرپائی کرے گی۔ کیا کرے گی کمپنی؟ اس کی بھرپائی کرے گی۔ کب؟ جب اس کا نقصان ہوگا، ورنہ جب تک نقصان نہیں ہوگا وہ اس شخص کو اس کا انسٹالمنٹ بھرتے رہنا ہے۔ اب کبھی کبھار وقت طے ہو جاتا ہے کہ 4 سال کا انشورنس ہے یا 10 سال کا انشورنس ہے، یا کبھی کبھار وقت مقرر نہیں ہوتا ہے بلکہ لائف ٹائم انشورنس ہوتا ہے اس کا، یعنی جب تک کہ انسان کی زندگی ہوگی تب تک کہ وہ انشورنس باقی رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے تجارتی انشورنس، یہ ہوتا ہے تجارتی بیمہ۔ یاد رکھیے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے انشورنس کا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا ہو، چاہے تھرڈ پارٹی ہو چاہے فرسٹ پارٹی ہو، جس طرح کا بھی انشورنس ہو، یہ حرام ہے۔
یہ حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ اب کیوں حرام ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی انشورنس پالیسیوں سے اور اسی طرح سے ہر طرح کے سود سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔